bell button and enjoy the latest uploads from our سردی کی طویل ترین رات کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ سورج تھا کہ شام ہی سے سردی سے گھبرا کر ڈوب گیا تھا اور ابھی بھی 4-5 گھنٹے تک نکلنے کا اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ نرم سے کمبل میں مومنہ سر منہ چھپائے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھ کر تھک گئی تو اپنے ارد گرد اچھی طرح کمبل لپیٹ کر باہر ٹیرس پر نکل آئی۔ باہر صاف سناٹا اور سردی تھی۔ سردی سے ٹھرٹھرا دینے والے موسم میں جب سب لوگ اپنی نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت مجھے اپنے رب سے راز و نیاز کرنے میں الگ ہی لطف آتا ہے۔ مومنہ کو اس سخت سردی کی خاموش رات میں اپنی خالہ کے الفاظ اچانک ہی یاد آئے تھے۔ فوراً اسے بھی خیال آیا کہ کیوں نہ آج تہجد پڑھی جائے، لیکن اگلے ہی پل سخت سردی میں وضو کرنے کے خیال نے اسے ہلا دیا تھا۔ لیکن پھر اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور شیطان کا بودا وسوسہ ختم ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر دنیا کے ہر کام اور خیال کو چھٹک چکی تھی۔ نماز میں دل لگانے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلاً سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہی ہو۔ الفاظ پر غور کر دیا، ترجمے پر دھیان دو۔ نماز میں آنے والے مختلف خیالوں کے دوران ہی اسے دادی کی بات یاد آئی اور اس نے ترجمے پر دھیان لگانے کی حتی الامکان کوشش کی۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دھیان میں آیا تو دھیان وہی اٹک گیا۔ آگے اس نے کیا پڑھا اور کب سلام پھیرا اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ یاد رہے تو صرف یہی الفاظ، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اگر یہی بات سچ ہے جو میں کہہ رہی ہوں، تو وہ کیا تھا جو میں نے ایک مزار پر جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے؟ وہ کون تھا جس سے میں نے رو رو کر مدد مانگی تھی؟ اپنی سوچوں سے وہ خود ہی گھبرا گئی تھی۔ ہر فیصلہ، ہر کام مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ دیر سویر انسان کی آزمائش ہے اور آزمائش کا حل صرف صبر ہے۔ اس نے اپنے اس خیال کو پختہ عقیدہ بنانے کا خود سے عہد کیا اور ترجمے والا قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ قرآن پاک پڑھتی رہی اور روتی رہی۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر اس کے منہ سے الفاظ ہی نہ نکلے۔ غیر کے در پر جانے کی شرمندگی اس کو خوب رلا رہی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ جو اس کے دل پر ٹنوں کے حساب سے بوجھ آ پڑا تھا، وہ آہستہ آہستہ سرکنے لگا تھا۔ وہ خوب رو رو کر اللہ سے مدد اور راہ راست پر چلنے کی توفیق مانگ رہی تھی۔ تقریباً گھنٹے کے بعد جب وہ دعا مانگ کر اٹھی تو بالکل ہلکی پھلکی ہو چکی تھی، گویا کسی نے اسے سکون کی چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ بلا شبہ تنہائی میں اور رات کے اندھیرے میں کی جانے والی عبادت کا لطف ہی الگ ہوتا ہے، جس میں ریاکاری کی پرچھائیاں تک نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے اس نے سوچا تھا اب راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا مومنہ کا معمول بن گیا تھا۔ اور پھر اللہ کی ذات تو بڑی کریم ذات ہے، جو اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کی رحمت 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سو 1 ماہ میں بھی اس کی مراد پوری ہو گئی۔ ایک بہت اچھے خاندان میں اس کا رشتہ طے ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی، کیونکہ وہ جسے چاہتی تھی اسے وہی مل گیا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ واقعی تہجد میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد تہجد اس نے کبھی نہیں چھوڑی، کیونکہ جو وہ چاہتی تھی اللہ نے اسے عطا کیا۔
جو وہ تہجد کی دعاؤں میں مانگا کرتی تھی، اللہ نے اس نامحرم شخص کو اس کا محرم بنا کر اس کے نکاح میں لکھ دیا۔ مومنہ کی دعائیں رنگ لے آئی۔